شمع رسالت کے پروانوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سنیں گے اسلامی جنگ کی وہ بے مثال اور انوکھی داستان، اور اس کی اہمیت صرف اسلامی تاریخ ہی میں نہیں، دنیا کے ہر تاریخ میں ہے۔ اسے سنہرے باب سے لکھا گیا ہے۔ یوں تو وہ جتنے بھی جنگ جس میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شریک ہوئے، اپنے آپ میں اہم، بے مثال اور انوکھا ہے، جسے بار بار سنائی جائے گی اور بار بار سنی جائے گی، کیونکہ اس کا سننا بھی نیکی، سنانا بھی نیکی۔ ذکر رسول بہتر ہے دنیا کے ہر ذکر سے، اور وہ اسلامی جنگ جس سے اسلامی قوت مضبوط ہوئی، اسلامی طاقت کا لوہا دنیا نے مانگا، اس میں ایک جنگ ہے، جنگ خندق۔ جنگ خندق اسے اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ حکمت عملی مکہ والوں کے لیے بالکل ہی نئی اور منفرد تھا۔ اس جنگ میں ہمارے آقائے نامدار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود شریک ہوئے تھے، تو پھر اس کی اہمیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں آپ لوگ۔ اسلامی تاریخ ہم مسلمانوں کے لیے جاننا بہت ہی ضروری ہے، اور جو نہ جانتے ہوں اسے بتانا بھی ضروری ہے۔ یہی ہمارا فخریہ سرمایہ ہے۔ اگر تاریخ ضروری نہ ہوتی تو اسکول اور کالجوں میں یہ نہ پڑھائی جاتی۔ یہ واقعہ ہے ہجرت کے 5ویں سال کا، جب مکہ کے مشرکین نے مدینہ منورہ پر پھر چڑھائی کرنے کا ارادہ کیا، اور بہت سارے دوسرے قبیلوں کو بھی اپنی مدد کے لیے ساتھ ملا لیا۔ تو اس تیاری کی خبر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مدینہ منورہ میں پہنچ گئی۔ مدینہ منورہ غیر محفوظ تھا دشمنوں سے، اس لیے کہ اس کی طرف کوئی حصار نہیں تھا، نہ کوئی قلعہ تھا، نہ کوئی دروازہ تھا، کوئی بھی دشمن آسانی سے پہنچ سکتا تھا۔ تو ہمارے رسول خدا نے سارے صحابہ کرام سے اس سلسلے میں رائے مشورہ کیا کہ یہ جنگ کس طرح سے لڑی جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عادت تھی کہ ہر ضروری موقع پر صحابہ کرام سے رائے مشورہ کر لیا کرتے تھے۔ تو ہر صحابی نے اپنے اپنے لحاظ سے رائے دیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سنتے رہے۔ اس میں ایک صحابی تھے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ہم تھوڑا ان کے بارے میں بھی بتا دیں۔ یہ ایران کے شہر اصفہان کے قریب ایک گاؤں میں ایک بچہ پیدا ہوا، جس کا نام رکھا گیا سلمان۔ والد زمیندار تھے اور آتش پرست مذہب کے پیروکار تھے۔ بچپن سے آگ کے سامنے عبادت کرائی جاتی تھی۔ سلمان کو بھی یہی بتایا گیا کہ یہی ہمارا رب ہے، لیکن سلمان کا دل اس عبادت میں مطمئن نہیں ہوتا تھا۔ ایک دن وہ اپنے کھیت سے گزرتے ہوئے ایک چرچ کے قریب پہنچے۔ اندر دیکھا کہ کچھ لوگ صلیب کے آگے جھک کر عبادت کر رہے ہیں۔ سلمان نے دل ہی دل میں کہا، یہ دین آگ کی پوجا سے بہتر ہے۔ پھر گھر آ کر والد سے کہا
کہ مجھے یہ عیسائی مذہب بہتر لگتا ہے۔ والد سخت ناراض ہوئے اور آپ کو قید کر دیا، لیکن آپ کے دل میں سچائی کی تڑپ اور بڑھ گئی۔ آخر کار سلمان گھر سے بھاگ نکلے اور عیسائی پادریوں کے ساتھ سفر کرنے لگے۔ ایک عالم سے دوسرے عالم تک جاتے رہے۔ ہر استاد کے انتقال کے وقت اگلے نیک شخص کی طرف رہنمائی ملتی رہی۔ ایک مرتبہ ایک بزرگ نے کہا، بیٹے، اب اس دنیا میں میرا کوئی جانشین نہیں، لیکن آخری نبی آنے والے ہیں، وہ عرب میں ظاہر ہوں گے۔ ان کی نشانیاں یہ ہیں، وہ صدقہ نہیں کھائیں گے، ہدیہ قبول کریں گے، ان کی پشت پر مہر نبوت ہوگی۔ یہ الفاظ سلمان کے دل پر نقش ہو گئے۔ آخر کار ایک قافلے کے ساتھ عرب کی طرف نکلے، لیکن سفر میں دھوکہ دے کر غلام بنا کر بیچ دیے گئے۔ یہودی تاجر نے خرید لیا اور مدینہ لے آیا۔ اب سلمان کھجور کے باغ میں غلامی کرتے تھے۔ اسی دوران مدینہ کی فضاؤں میں یہ خبر گونجی کہ ایک نبی مبعوث ہوئے ہیں۔ سلمان نے دل ہی دل میں سوچا، شاید وہ نبی یہی ہے جن کا مجھے انتظار تھا۔ سلمان ایک دن کھجور لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا، حضور، یہ صدقہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نہیں کھایا اور صحابہ کو دے دیا۔ سلمان کے دل میں چراغ جل اٹھا، پہلی نشانی پوری ہو گئی۔ کچھ دن کے بعد دوبارہ آئے اور اسے ہدیہ کہہ کر پیش کیا۔ اس بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی تناول فرمایا اور صحابہ کرام نے بھی کھایا۔ دوسری نشانی بھی پوری ہو گئی۔ پھر سلمان نے ادب کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت مبارک دیکھنے کی کوشش کی۔ آپ نے خود اپنی چادر اٹھا دی۔ سلمان کی آنکھوں نے وہ منظر دیکھا جس کا برسوں سے انتظار تھا۔ وہ تھا مہر نبوت۔ سلمان نے بے اختیار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر گر کر اسلام قبول کر لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے ساتھ مل کر آپ کو غلامی سے آزاد کرایا۔ آپ دن رات دین کی خدمت اور علم کے حصول میں لگ گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سلمان ہم میں سے ہے، اہل بیت میں سے ہے۔ تو جب سب صحابہ کرام اپنی رائے دے چکے تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ، میں بھی کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ رسول اللہ نے کہا، کہو کیا کہنا چاہتے ہو؟ تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ ہمارے فارس میں جب دشمنوں کی تعداد زیادہ ہوتی تھی تو ہم اپنے چاروں طرف خندق کھود دیا کرتے تھے۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر پسندیدگی کے آثار پیدا ہوئے۔ لوگوں نے سمجھ لیا یہ رائے نبی اکرم کو پسند آ گئی۔ آپ نے سارے لوگوں کو حکم دیا کہ مدینہ منورہ کے چاروں طرف خندق کھود دی جائے اور تمام صحابہ کرام کو جمع کر کے ان کے کئی گروہ بنائے گئے اور ہر ایک کو خندق کھودنے کا کام سپرد کیا گیا۔ خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے ذمے کھدائی کا کام لیا اور صحابہ کرام کے ساتھ برابر خندق کھودتے رہے۔
جب خندق تیار ہو گئی تو ابو سفیان بھی ایک کثیر لشکر لے کر آ پہنچا، جس کی تعداد 10,000 تھی، مگر مدینہ منورہ کی حفاظت اور اس کے ارد گرد خندق دیکھ کر پریشانی میں پڑ گیا، کیونکہ یہ حکمت عملی اہل مکہ کے لیے انوکھی اور نئی تھی۔ مجبور ہو کر اس نے مدینہ کے گرد لشکر اتار دیا اور مدینہ منورہ کو چاروں طرف سے گھیر لیا۔ ادھر رسول خدا نے چاروں طرف مورچے قائم کر کے صحابہ کرام کو ان پر مقرر کر دیا اور مشرکین کے حملے کا انتظار کرنے لگے۔ دوسرے دن مشرکین نے حملہ کیا، مگر صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم نے انہیں ناکام کر دیا۔ اسی طرح ہر روز لڑائی ہوتی رہی، مگر مشرکین کو مدینہ منورہ میں داخل ہونے کی کوئی راہ نہ ملی۔ جب محاصرہ کو کچھ دن زیادہ گزر گئے تو مدینہ کے کچھ منافق لوگ رسول خدا کا مذاق اڑانے لگے اور کہنے لگے پیغمبر خدا نے تو یہ بشارت دی تھی کہ مشرکوں پر مسلمانوں کو فتح حاصل ہوگی، مگر فی الحال تو یہ صورتحال ہے کہ ہم بل میں چھپے ہوئے ہیں چوہوں کی طرح، اور ضروری حاجت کے لیے بھی باہر نکل ہی نہیں سکتے۔ جو کچھ وعدے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے کیے تھے وہ تو نعوذ باللہ غلط ثابت ہو رہے ہیں۔ چنانچہ یہ دو قبیلہ جو اس میں پیش تھا وہ بنی سلمہ اور بنی حارثہ کا تھا۔ انہوں نے یہ ارادہ بھی کیا تھا کہ رات میں اپنے مورچے چھوڑ کر دشمنوں میں جا ملیں گے، مگر جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر ہو گئی تو ان کو سخت تنبیہ کی گئی۔ اس پر وہ اپنے اس ارادہ بد سے باز آئے، اور جو صحابہ کرام رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم پر جان قربان رہتے تھے وہ ہر روز تکلیف اٹھاتے، مگر ان کو پورا یقین تھا کہ جو کچھ رسول خدا نے فرمایا ہے وہ ضرور پورا ہوگا، اور آخر کار ان کو مشرکین پر فتح حاصل ہوگی۔ حالانکہ ابو سفیان مکہ سے بہت بڑی لشکر لے کر آیا تھا، مگر پھر بھی اس کی کوشش تھی کہ مدینہ کے آس پاس کے جتنے قبیلے ہیں جن کے ساتھ مسلمانوں کا معاہدہ ہو چکا ہے ان کو بھی اپنی مدد کے لیے بلا لائے۔ اسی غرض سے اس نے بنی قریظہ کی طرف اس نے ایک قاصد بھیجا کہ ہمارے ساتھ مل جاؤ اور ہم سب مل کر اس نئی اسلامی قوت کو برباد کر دیں۔ بنی قریظہ نے قاصد کو یہ جواب دیا کہ ہمارا معاہدہ مسلمانوں کے ساتھ ہو چکا ہے، اگر ہم نے وعدہ خلافی کی تو یہ مسلمان مکہ والوں سے فارغ ہو کر ہم پر چڑھائی کر دیں گے اور ہم کو برباد کر دیں گے، اور ہم جانتے ہیں کہ ابو سفیان کے ساتھی تھک کر واپس چلے جائیں گے یا شکست پائیں گے۔ اس پر قاصد نے کہا کہ ابو سفیان یہاں سے واپس جانے کے لیے نہیں آیا ہے، بلکہ مسلمانوں کو دنیا سے مٹا دے گا، تبھی وہ واپس ہوگا۔ جب تک وہ مدینہ پر قبضہ نہ کرے گا اس وقت تک واپس نہ ہوگا۔ اگر اس وقت تم اس کے ساتھ شامل نہیں ہوتے ہو تو مدینہ پر فتح حاصل کرنے کے بعد وہ تم پر چڑھائی کرے گا، پھر تم کو سخت مصیبت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس پر وہ لوگ مان گئے، انہوں نے اقرار کیا کہ ہم چند روز میں ہی اپنے پورے جنگی سامان سے لیس ہو کر مشرکین کے لشکر میں آ کر ملیں گے۔
اس طرح اور قبیلے والوں نے بھی وعدہ خلافی کی۔ ابو سفیان کی لشکر بڑھتی گئی مگر اس کو جیت حاصل نہ ہوئی۔ ایک دن جھنجلا کر اکرمہ بن ابو جہل چند چنے ہوئے سواروں کے ساتھ خندق کے ایک تنگ مقام پر حملہ آور ہوا اور خندق کے پار ہو کر اسلامی صف تک پہنچ گیا، مگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چند بہادر صحابہ کرام کے ساتھ فوراً موقع پر پہنچ گئے اور مشرکین کے درمیان حائل ہو گئے۔ اکرمہ نے جو اپنا راستہ اپنے لشکر کے ساتھ کٹا ہوا دیکھا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہیوں پر ٹوٹ پڑا اور ایک مضبوط سوار عمرو جو 1000 جوان پر بھاری تھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے پر آیا۔ دونوں میں خوب تلوار بازی ہوئی۔ آخر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ اکبر کا نعرہ بلند کیا اور عمرو گھائل ہو کر زمین پر گر پڑا۔ اکرمہ اور اس کے ہمراہی موقع پا کر گھوڑے کدا کر خندق کے پار ہو گئے، یعنی بھاگ گئے، مگر نوفل پار نہ ہو سکا اور زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے مار ڈالا۔ ابو سفیان نے یہ دیکھ کر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی کو بھیجا کہ ہمیں نوفل کی لاش دے دیجیے، کیونکہ ہم میں وہ ایک معزز انسان تھا اور اس کے بدلے میں ہم سے 100 اونٹ لے لیجیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم لاش کا معاوضہ نہیں لیتے، کیونکہ ہم اس کو نجس اور ناپاک جانتے ہیں اور اس کا معاوضہ بھی نجس اور ناپاک سمجھتے ہیں۔ تم بغیر معاوضہ کے نوفل کی لاش کو اٹھا کر لے جاؤ، ہم اعتراض نہ کریں گے۔ رات کے وقت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دشمن کے کیمپ میں خبر لانے کے لیے بھیجا۔ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چپ چاپ دشمن کے کیمپ میں پہنچ گئے اور ایک گروہ جو آگ سینک رہا تھا اسی میں شامل ہو گئے، کیونکہ سردی بہت ہی سخت تھی۔ کسی نے خیال بھی نہ کیا کہ کوئی غیر بھی ان میں شامل ہو گیا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک آدمی ابو سفیان کے پاس سے اس گروہ کے پاس پہنچا اور کہنے لگا کہ میں تمہیں خوشخبری سنانا چاہتا ہوں، مگر شرط یہ ہے کہ تم میں کوئی غیر نہ ہو۔ سب نے کہا ہم میں کوئی غیر نہیں ہے، تو ہمیں سنا جو سنانا چاہتا ہے۔ اس نے کہا بنی قریظہ جو یہودیوں کا ہے قبیلہ، اس کی طرف سے پیغام آیا ہے کہ بہت جلد ہی وہ جنگی سامان کے ساتھ ہم سے آ ملیں گے۔ اس پر سب لوگوں نے کہا کہ جیسے بھی ہو یہ محاصرہ جلد سے جلد ختم ہو، کیونکہ سردی کی شدت سے ہم لوگ تنگ آ چکے ہیں۔ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ خبر سن کر چپ چاپ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گئے اور جو کچھ سنا تھا انہیں بتا دیا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تو خاموش رہے